السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا۔ والد کو بھی پتہ چل گیا، ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے، خوشبو نہیں آنے دی، اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لیے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا، یعنی اگر اللہ اپنی حکمت سمجھا دیں گے تب بھی اخلاق کے طور پر بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہٰذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالف کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ یوسف عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کہ العسر یسرا۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رہنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اس کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوتا جاتا تو یوسف سوالی ہوتے اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا، اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کہ سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا، میں باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور مدعا عورت نے بھی جو جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہانکا کر کے یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا، پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر گریا کیا کرتے تھے۔ فرمایا، اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام چیخ پڑے ہیں، تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ! جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، جب سوئچ آن کیا ہے تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں، آپ کے عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو۔ انہیں کرنے دیں جو وہ کر رہا ہے، اللہ پاک سے خیر مانگے۔ دعا: یا اللہ، تجھے تو سب خبر ہے، ہمارے حالات کس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کن تکلیفوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ان تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے ہمیں نجات دے۔ یا میرے اللہ، میرے لیے آسانیاں کر دے، اس درد بھری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ بے شک تو چاہے گا تو پل بھر میں میرا حال بدل جائے گا۔ بس تیری ایک چاہ کی محتاج ہے میری زندگی،
کن فیکن یا ربی کن فیکن۔ کون ہے تیرے سوا ہمارا مددگار، یا اول ہو یا آخر ہو، تو ہی تھا تو ہی ہے، واللہ تو ہی رہے گا۔ ہم نے تو ایک عمر خطاؤں میں گناہوں میں گزار دی، ہمیں معاف کر دے اور اپنی رحمت سے ہماری بھی بری قسمت کو اچھی قسمت کر دے۔ ہمیں وہاں سے عطا فرما یا مسبب الاسباب جہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہو۔ بے شک تو چاہتا ہے تو وہ کام بھی ہو جاتے ہیں جو کبھی ہو نہیں سکتے۔ یا اللہ، تو نے تو بغیر کسی ستون کے اتنا بڑا آسمان ہمارے اوپر رکھا ہے جو کبھی نہیں گرتا۔ بے شک یہی تیری شان ہے کہ تو ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے، اس لیے تیرا نام القدیر ہے۔ تو چاہتا ہے تو رات ہوتی ہے، تو چاہتا ہے تو دن ہوتا ہے، جو تو چاہے کہ دن رات میں بدل جائے اور رات دن میں بدل جائے تو مولا بس تو چاہے اور یہ عمل بھی پلک جھپکتے کر دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور سب کے حق میں بہتر فیصلے کرے۔ آمین ثم آمین۔